نمبر 18 ہے، آیت نمبر 21 مکمل ہوئی تھی، 22 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 18 22 نمبر آیت سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا، اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کہتے تھے اس وقت جب کافر مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے تھے، تو اس وقت یہ کیا کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی صورت کیوں نہیں اتاری جس میں جہاد کا حکم نازل ہوتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب ان پر ایسی صورت نازل کی گئی جس میں جہاد کا حکم آ گیا، محکم اور اٹل حکم آ گیا۔ پہلے یہ کیا کرتے تھے، کیوں نہیں ہم پر حکم اترتا؟ اگر ہم پر جہاد کا حکم آ جائے تو ہم اپنی جانیں بھی پیش کریں گے، ہم مال کو بھی پیش کریں گے، لیکن جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو عین موقع پر یہ بہانے بناتے اور بھاگ جاتے۔ تو سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب جنگ تبوک کا موقع آیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اللہ کا حکم سنایا۔ چونکہ موسم بھی بہت گرم تھا اور سفر بھی کافی لمبا تھا اور فصلیں بھی اس موسم میں پک کر تیار ہو چکی تھی جب جنگ تبوک کا معاملہ پیش آیا تھا۔ تو یہ منافق قسم کے لوگ تھے، انہوں نے بہانے بنائے۔ اب جہاد کا حکم تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اب انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور عذر پیش کرتے، بہانہ بناتے تاکہ ہم جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے کہ اللہ کے محبوب میری والدہ بہت بیمار ہیں، اگر میں جہاد میں چلا گیا تو میرے بعد میری والدہ کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اگر وہ میری غیر موجودگی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو اس کا جنازہ کون پڑھائے گا، اس کو دفنائے گا کون، کفن کون دے گا۔ اور بعض لوگ ایسے تھے جو کہتے کہ ہمارا خادم جو ہے وہ بھاگ چکا ہے اور ہمارے جانوروں کو پانی پلانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو چارہ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اجازت مانگتے کہ ہمیں جو ہے وہ جہاد میں نہ جانے کی اجازت دے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے بعض منافق لوگ ایسے بھی تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، آ کر کہتے اے اللہ کے محبوب ہماری فصلیں پک کر تیار ہو چکی ہیں، اگر ہم جہاد میں چلے گئے تو ہماری فصل جو ہے وہ تو ضائع ہو جائے گی۔ یعنی طرح طرح کے بہانے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لاتے اور آپ سے اجازت مانگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے، چلو ٹھیک ہے تمہارے پاس یہ عذر ہے، تم جہاد میں نہ شامل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا عفا اللہ عنک، اے میرے محبوب اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائیں۔ لما اذنت لہم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟
جہاد میں نہ آنے کی اجازت آپ نے کیوں ان کو دی؟ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتی ہے بات کہ کون سچا ہے، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے کہ ان میں سے کون جھوٹے ہیں۔ آپ انہوں نے جہاد میں تو نہیں آنا تھا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ پہلے کیا کہتے تھے؟ لکان خیر لہم، اور بعض ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان مسلمانوں نے کون سا واپس آنا ہے، ان کو شکست حاصل ہونی ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت بھی نہ لی، ایسے ہی اپنے گھروں کے اندر ٹھہرے رہے کہ مسلمانوں نے ان کو شکست ہوگی اور یہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 11ویں پارے کے اندر آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اے میرے محبوب، آپ کو فتح حاصل ہوگی، اور جب آپ آ رہے ہوں گے تو یعتذرون الیکم اذا رجعتم، یہی لوگ جو ہیں یہ آپ کے پاس آئیں گے جب آپ لوٹیں گے، اور یہ اپنے اپنے عذر پیش کریں گے۔ قل لا تعتذروا، آپ ان میں سے کسی کے عذر کو قبول نہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فتح بھی عطا کی، اور کوئی بھی مسلمان شہید نہیں ہوا۔ ہاں، راستے میں آتے جاتے 2 مسلمان جو ہیں وہ فوت ہوئے، اور باقی سارے کے سارے واپس آئے تھے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ 40,000 کا لشکر تھا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 70,000 کا لشکر تھا، اور سارے کے سارے لوگ واپس آئے سوائے 2 کے، راستے میں ان کو موت واقع ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اپنے وعدوں کو سچا کر دکھاتے، کون سے وعدے کو؟ جہاد کے وعدے کو۔ انہوں نے خود مانگا نا کہ ہمارے اوپر جہاد کا حکم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اپنے اس وعدے کو پورا کر دکھاتے، سچا کر دکھاتے، تو لکان خیر لہم، البتہ ان کے لیے یہ بات بہت ہی بہتر ہوتی، لیکن انہوں نے اپنے اس وعدے کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اگر تو یہ اپنے وعدوں کو پورا کر لیتے تو لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بڑی بہتر بات ہوتی، لیکن انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فعل، حل یہاں پر قد کے معنی میں ہے، تحقیق، فحل پس تحقیق، عصیتم تم سے امید کرتے ہیں، تم سے امید رکھتے ہیں، تم سے یہی امید ہے، ان تولیتم، اگر تم والی بن جاؤ، اگر تمہیں حکمرانی مل جائے تو تم سے یہی امید ہے، ان تفسدو، کیا امید ہے؟ اس بات کی امید ہے، تفسدو کہ تم کیا کرو گے؟ فساد مچاؤ گے۔ اگر تم حکمران ہو گئے یا تم والی بن گئے تو تم فساد مچاؤ گے فی الارض، زمین میں، وتقطعوا، اور تم قطع کرو گے ارحامکم، اپنے رحموں کو قطع رحمی کرو گے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کسی کو اقتدار ملتا ہے، اقتدار کے آنے کی وجہ سے ایک تو وہ زمین میں فساد میں جانا شروع کر دیتے ہیں، دوسرا قطع رحمی کرتے ہیں۔ یہ ماں اور بیٹی کا جھگڑا، ایسے ہی بہن بھائی کا اختلاف، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے مال اور دولت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ والی بن گئے، یہ حکمران بن گئے تو کیا ہوگا؟ یہ زمین میں فساد بھی مچائیں گے، اور اقتدار کی وجہ سے یہ آپس کے تعلقات کو بھی ختم کر ڈالیں گے، قطع رحمی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان تولیتم، اس کا مفسرین ایک معنی یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر یہ روگردانی کریں گے، اگر یہ منہ پھیر لیں گے، کس سے؟ ایمان سے۔ اگر انہوں نے ایمان سے منہ پھیر لیا، ایمان سے ہٹ گئے یا ایمان کو قبول نہیں کیا، تو ان کے اندر کیا باتیں پیدا ہوئیں گی؟ ایک تو یہ زمین میں فساد مچائیں گے ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ قطع رحمی بھی کریں گے ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ایمان کا نہ ہونا یہ آدمی کو فساد کی طرف لے جاتا ہے اور قطع رحمی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولئک، یہی لوگ، کون سے لوگ؟
یہ زمین میں فساد مچانے والے، قطع رحمی کرنے والے اور قرآن و حدیث کا انکار کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ الذین ایسے لوگ ہیں لعنہم اللہ لعنت کی ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں، فَأَصَمَّهُمْ پس بہرا کر دیا ان کو، وَأَعْمَى اور اندھا کر دیا أَبْصَارَهُمْ ان کی آنکھوں کو، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور واقعتاً ایسے ہی بات ہے، یہ جس کے پاس اقتدار آ جائے وہ غریب کو تو دیکھتا ہی نہیں ہے، اور بڑے ہی ہمارے معاشرے کے اندر غریب لوگ جو ہیں، مفلس لوگ جو ہیں، یہ بڑے ہی مزدور طبقہ بڑے قابل رحم لوگ ہیں، لیکن یہ ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، نہ تو ان کی سنتے ہیں نہ ہی ان کی ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، ان کے کان ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو کچھ سنتا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی اور بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان ترسم البکم عمی الملوک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ اندھے بہرے یہ گونگے، یہ کون ہوں گے؟ بادشاہ ہوں گے۔ اللہ کے حبیب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ترسم البکم عمی الملوک، کہ تم اندھوں کو، بہروں کو اور گونگوں کو اپنے بادشاہ پاؤ گے۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق بات فرمائی ہے کہ یہ اقتدار والے لوگ جو ہیں، مقتدر لوگ جو ہیں، جن کو اقتدار مل جاتا ہے، بادشاہ بن جاتے ہیں، خلیفہ بن جاتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو واقعتاً ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعتاً اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، بلکہ ان کو جو ہے وہ حق سنتا ہی نہیں ہے، اور حق بات کو دیکھنے سے، اس کو سننے سے وہ قاصر ہوتے ہیں، اور حق بات سنانے سے وہ عاری ہوتے ہیں، بڑی بڑی لمبی تقریریں کر جاتے ہیں، لیکن ان کی کوئی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اندھے ہیں، گونگے اور بہرے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَصَمَّهُمْ پس بہرا کر دیا ان کو، وَأَعْمَى اور اندھا کر دیا أَبْصَارَهُمْ ان کی آنکھوں کو۔ فرمایا افلا کیا بلا نہیں یتدبرون وہ غور و فکر کرتے القرآن قرآن پر، کیا بلا وہ قرآن پاک پر غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کو فساد کا رستہ دکھائی نہ دیتا، فساد کے رستے پر نہ آتے بلکہ راہ راست پر آ جاتے۔ کیا بلا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن پر کہ ان کے اندر قطع رحمی نہ آتی، یہ ریاکاری کو ختم کر دیتے۔ قرآن تو ہمیں انہی باتوں کی دعوت دیتا ہے، انہی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہیں اقتدار ملتا ہے تو تم ہر کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، ریاکاری کو ختم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا بلا یہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن پر؟ یا علی قلوب اقفالها، اقفال کفل کی جمع ہے، اور کفل کہتے ہیں تالے کو۔ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا بھلا یہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن پر، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ حقیقتاً ان کے دلوں پر تالے ہی لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ قرآن کو پڑھتے اور قرآن کو صحیح معنوں میں سنتے اور سمجھتے تو یہ راہ راست پر ہوتے۔ اگر غور و فکر کرتے تو پھر یہ زمین پر فساد نہ مچاتے، قطع رحمی کا معاملہ نہ کرتے، ریاکاری کا معاملہ نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین بے شک یہ لوگ ہیں ارتدو کہ پھرتے ہیں علی ادبارہم اپنی پشتوں پر، بے شک یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اپنی پشتوں پر پھرتے ہیں، من بعد اس کے
ما تبینا جو واضح ہو چکا لہم ان کے سامنے الہدا ہدایت۔ جب ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی تو پھر بھی یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی پشتوں پر پھرتے ہیں۔ قرآن ان کے سامنے ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ان کے سامنے ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ان کے سامنے ہے، اور ہر اچھائی کو اور برائی کو یہ سمجھتے ہیں، اچھی اور بری چیز میں تمیز کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ پھر بھی یہ راہ راست پر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الشیطان، شیطان کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ شیطان نے کیا کیا ہے؟ سوّلا لہم، ان کو اپنے قریب کر لیا ہے، سوّلا قریب کر لیا ہے لہم ان کو، یہ شیطان کے بالکل قریب ہو چکے ہیں، اور شیطان جن کو اپنے قریب کر لیتا ہے وہ راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ شیطان ان کے لیے برائیوں کو، بدکاریوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی۔ وَأَمْلَا، اور مہلت دی لہم ان کو، اور شیطان ان کو مہلت دیتا ہے۔ کس بات کی مہلت دیتا ہے؟ ان کے سامنے جو برائیاں پیش کرتا ہے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے اور یہ بری چیز نہیں ہے، خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ معاملہ کر لو۔ شیطان ان کو بہکاتا ہے اور یہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اس کے قریب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ہدایت نظر نہیں آتی اور یہ برائی کے راستے پر پھسلتے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نہ تو سنتے ہیں اور نہ ہی سننا چاہتے ہیں، اور نہ ہی یہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی یہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے نہیں سنتے کہ انہوں نے شیطان کی بات کو سن لیا ہے، اور جو شیطان کی بات کو سن کر چلتا ہے اس کا ساتھی بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راہ راست پر نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق بات کو سننے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کو سن کر اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔